وہ شخص جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی ہے اس کو جہنم کا ایک غوطہ دیا جائے گا. ایک جناب کبھی کوئی مزہ، کوئی چسکا، کوئی راحت، کوئی سکون وہ زندگی میں گزری، کہے گا لا واللہ ربی، اللہ مجھے تیری قسم مجھے پتہ ہی نہیں مزہ کس چیز کا نام ہے. پھر ایک وہ شخص جس کی زندگی پریشانیوں میں، غموں میں، ٹینشنوں میں گزری، مگر ایمان والا تھا، نیکی والا تھا، توبہ والا تھا، اسلام پر کھڑا تھا، اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتا تھا، لیکن زندگی معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے ڈسٹرب رہی ہے. ایسے بندے کو جنت کا ایک منظر دکھا کے کہا جائے گا سناؤ پریشانی کدی ویکھی ہے، وہ بھی قسم اٹھا دے گا، کہے گا اللہ کی قسم مجھے کیا ہوتا پتہ پریشانی کیا ہوتی ہے، یہ تو آخرت کی باتیں ہیں. یہاں اگر کسی پر مصیبت چند دن لمبی ہو جائے، اللہ اکبر، 60 سال ہم تندرست رہیں، 60 سال تندرست رہیں، اور 60ویں سال ایک ہفتہ بیماری لگ جائے تو کیا کہتے ہیں، اینج لگتا ہے جی میں ساری زندگی بیماری چی گزری. یہ ہماری سائیکی. اور جو ہی ہمیں راحت ملتی ہے تو ہم ماضی کو بھول جاتے ہیں. وہی رب ہے جس سے ہر مشکل میں ہم مدد کے طلبگار رہتے ہیں، اور جہاں جہاں وہ ہماری مدد کو پہنچ سکتا ہے پہنچتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ہستی، کوئی وجود، کوئی طاقت وہاں ہماری مدد کرنے پر قادر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اور سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور رسول دنیا کے سامنے قرآن و حدیث کے نام سے پیش کیا. آپ ہی نے فرمایا ہر وہ کام جو بغیر کسی دلیل کے دین اسلام کا حصہ بنا دیا جائے ایسا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے. اللہ ہمیشہ ہم سب کو سے اپنی پناہ میں رکھے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ہمیں کچھ احکامات دیے. ان میں سے ایک حکم ہمیں یہ دیا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اپنے رب کی طرف توبہ کرو. کیسی توبہ؟ خالص قسم کی توبہ کرو، اور اس توبہ کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور پھر اس کے جو خیر کے نتائج ہیں اس کی بڑی سیریل اللہ نے قرآن و حدیث میں بیان کی. اللہ ہمیں توبہ کرنے والوں میں شامل فرما لے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم اسلام کے نام پر اپنے ماننے والوں کو دیا ہے. جو اس سسٹم کو قبول کر جاتا ہے وہ نیک شخص ہے، اور جو اس سسٹم کی مخالفت کرتا ہے وہ گناہ گار ہے، وہ قانون توڑ رہا ہے. یہ بڑی سادی سی چیز ہے، یہ بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ بندہ گناہ گار کیسے ہوتا ہے. سب کو پتہ ہے ایک سسٹم ہے، ایک ڈسپلن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نازل کرتا ہے، نام اس کا اسلام ہے. جو اس کی وائلیشن کرے گا جہاں پر ہوگی، جس لیول کی ہوگی، اسی کے مطابق وہ شخص گناہ گار ہے، وہ ذمہ دار ہے. اب اس خرابی کا نتیجہ ہمیں دنیا میں بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے، اور سوچ نہیں سکتے کہ اگر اس پر توبہ نہ کی جائے تو اس کے نتائج مرنے کے بعد کتنے بھیانک ہوں گے. ہم اس کو لفظوں میں نہ بیان کر سکتے ہیں نہ فیل کر سکتے. اس لیے اسلام نے جو آداب ہمیں سمجھائے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا ادب بطور مخلوق، بطور غلام، بطور اللہ کے بندے یہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے رب کی نافرمانیوں سے بچیں، اور اگر کہیں غلطی ہوتی ہے جیسا کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا تو پھر اس پر معافی مانگنا، پلٹ آنا، رجوع کر لینا، یہ بطور مسلمان ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم پر واجب ہے. ہمارے ہاں اپنی زندگی کو اس انداز میں تو بڑی جگہوں پر بیان کیا جاتا ہے کہ لائف بڑی ڈسٹرب ہے. کیوں ڈسٹرب ہے بھائی؟ کسی نے دھکا دیا ہے؟ کس وجہ سے ڈسٹربنس ہے؟ یہ ہم اپنے آپ سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں. ہم نے لوگوں کی لائف کو ڈسٹرب کیا ہے تو ظاہر ہے ہر ایکشن کا ری ایکشن ہے.
ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور جب ہم اللہ کے بڑے بڑے قاعدے ضابطے توڑتے ہیں اور پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور پھر ہم کسی پر مدعا ڈال کے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو مسئلے کا حل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ روڈ پر چلتے چلتے جہاں سے کچے راستے پر اترے ہیں تو وہیں سے ریورس آ کے آپ کو اس روڈ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سینکڑوں کلومیٹر کچے راستے پر دور نکل جائیں اور پھر کہیں سمجھ نہیں آ رہی روڈ کدھر ہے، جہاں سے اترے تھے وہیں پر لنک میں آنا پڑے گا، وہی مسئلے کا حل ہے۔ ہم لوگ بطور انسان معاشرے کو ڈسٹرب کرتے ہیں اور پھر اس کا رد عمل ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس پر بھی آگے جا کے بات کرتے ہیں، لیکن جو حساس بات ہے وہ یہ ہے کہ بے شمار ہماری کوششوں کا مقصد یہ ہے ہم پرسکون لائف گزاریں، لیکن جب کسی کو سکون دینا نہیں تو پھر ہمیں مفت میں گفٹ میں سکون نہ معاشرہ دے گا نہ سکون دینے والی ذات دے گی۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ کانٹے بیج کے تو ہم پھولوں کی امید رکھیں، یہ بہت بڑی جہالت ہے، اور اس کا نتیجہ معاشرہ ہر روز مشاہدے میں لے کے آتا ہے، فیل کرتا ہے، بیان کرتا ہے، ماننے کے لیے تسلیم نہیں کرتا، قبول نہیں کر رہا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی بھی جرت عطا کرے کہ ہم اپنی غلطیوں کو قبول کریں۔ ہمارے معاشرے میں توبہ کے لحاظ سے دو تصورات ہیں، اس کو آپ سادے لفظوں میں معافی کہہ لیں کہ یہ کیا زندگی کی بہت اہم ضرورت ہے؟ کیا توبہ واقعی بطور مسلمان ہماری ضرورت بھی ہے کہ نہیں؟ ایک بندے کو بھوک ہی نہیں لگی، آپ اس کے سامنے جتنی مرضی مزے کی ڈشیں رکھیں، وہ کہ مجھے بھوک ہی نہیں لگی، میں نے کرنا کیا ہے؟ ایک بندے کے پاس ایک چیز کی کمی کا احساس ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں نے کیا کرنا ہے بھائی، اس کو لے جاؤ کہیں اور لے جاؤ۔ کیا واقعی بطور مسلمان ہم کبھی محسوس کرتے ہیں کہ توبہ ہماری ضرورت بھی ہے کہ نہیں؟ اگر کسی بندے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس پر اصرار کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کو پریشرائز کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کو تو ترغیب دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ جب وہ بندہ محسوس کرے کہ میں نے کون سا غلط کام کیا ہے، میں نے غلطی کوئی نہیں کی، ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ نے غلطی کوئی نہیں کی تو صحیح بات ہے، پھر تو آپ کو معذرت کی ضرورت ہی نہیں۔ دو لوگوں کا جھگڑا ہو گیا، آپ فیصلہ دینے سے پہلے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں یار اس کا قصور ہے، اس کو چاہیے کہ معافی مانگے، وہ کہتا ہے میں کدی معافی مانگا، میں غلطی کی تھی کوئی نہیں۔ یہ ایک نفسیاتی سی بات ہے، ٹیکنیکل بھی، کہ جب آپ اس ضد پر کھڑے ہو گئے ہیں کہ میں نے غلطی کی نہیں تو پھر آپ کی معذرت بنتی نہیں، معذرت تو اس کی بنتی ہے جس نے غلطی کی۔ اب ہے اگلی بات سمجھنے والی، کیا ہم میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے کبھی غلطی کی کوئی نہیں؟ جب میں نے غلطی کی نہیں تو میں کس بات کی رب سے معافی مانگوں؟ میرے محترم بھائی، تکبر تو اس طرف نہ لے جائے بندے کو، لیکن ایسا ہے نہیں، کیونکہ سب سے سچی بات اللہ کے بعد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی ایک اصول بیان کر رہے ہیں، فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، جو شخص آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہے نا وہ خطا کار ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اور جو آدم علیہ السلام کی اولاد سے نہیں ہے اس کا الگ مسئلہ ہے۔ مگر ہم جتنے بھی ہیں بالآخر ہم سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور جب ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو ہمارا سچا نبی کہہ رہا ہے پھر یہ جھوٹا جعلی دعویٰ نہ کرو کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، میں نے کبھی غلطی نہیں کی، اس طرح کی بات آپ کو سوٹ نہیں کرتی۔ لہٰذا اگلی بات آپ نے بڑی خوبصورت یہ بھی کی کہ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، غلطی تو ہو جاتی ہے، اس کا تو انکار ہی نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں یہ وجود موجود ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے اگر تم گناہ نہ کرو، اگر تم گناہ نہ کرو اللہ تمہیں ویسے ہی ختم کر کے نئی قوم لے آئے جو گناہ بھی کرے معافی بھی مانگے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ضرور گناہ کریں تاکہ معافی کا پروسیس ہو، یہ تو گلے پڑنے والے ہیں، ہمارا ماحول، ہماری دوستیاں، ہمارا ٹرینڈ، ہمارا فیشن، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہماری خواہش نفس، اور بڑا کچھ ہے جو ہمیں دھکیل کے گناہوں کی طرف لے کے چلا جاتا ہے، کہیں آنکھوں کے، کہیں زبان کے، کہیں کانوں کے، کہیں ہاتھوں کے، کہیں اختیارات کے، گناہوں کی تو لائنیں لگی ہیں، تو اس سے فرار کا راستہ تو حاصل نہیں ہے۔ البتہ گناہ ہو جانا اتنا بڑا بلنڈر نہیں
جتنا گناہ پر ڈٹ جانا بڑا بلنڈر ہے، جتنا بڑا برا کام اس پر ضد کرنا ہے، ڈٹ جانا ہے، اڑ جانا کہ نہیں میرا قصور ہی کوئی نہیں، اور یہ کون سی بات ہے، نکا جاتے کام میں اس پر آپ کیا کریں، کون سی قیامت آ گئی ہے، ساری دنیا کرتی ہے۔ یہ فضول قسم کے جملے بیان کر کے نا ہم اپنے آپ کو جعلی جھوٹی تسلی دینے کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارا ضمیر کہتا ہے نا بھی نہ، اینج نہیں چلنا چاچا، تینوں پورا ٹنگ کے رکھاں گا اگر تو اپنی معافی نہ منگی تو اصلاح نہ کیتی۔ باہر ہم ادھر ادھر کی مارتے ہیں، لیکن ہمارا ضمیر ہمیں بے قرار رکھتا ہے، وہ کہتا ہے جب تک معافی نہیں ہوگی تجھے ریلیکس رہنے نہیں دوں گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے اپنے بندوں پر کہ باہر سے وہ بندے بھی مار دیتا ہے لیکن اندر سے اس کا ضمیر نہیں مرتا، آخر وقت تک اسے بتاتا ہے کہ تم کہاں پر غلط۔ تو میرے بھائی، پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہم سب خطا کار، ہر کسی سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ قبول کر لینا کہ میری غلطی ہے، یہ اعلیٰ ظرفی ہے، یہ انسانیت کی پیک ہے، یہ ایک مومن بندے کے ایمان کی نشانی ہے، یہی مسئلے کا حل ہے۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ میں غلطی نہیں کرتا، یہ بات ختم کر دینی چاہیے، اس کا وجود دنیا میں کہیں پر ہے ہی نہیں۔ دوسری چیز جو بڑی سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسلام کا ایک میکانزم دیکھیں عبادات کا، ہر عبادت جڑی ہے معافی کے ساتھ، ہر عبادت معافی اس کا اینڈ ہے۔ آپ روزے رکھ رہے ہیں، کیا آپ کو بشارت دی گئی من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ؟ جو بندہ ثواب سمجھ کے اپنا احتساب کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے گا، اللہ اس کے پچھلے گناہ کی اس کو معافی دے دے گا۔ بھئی ہم تو روزے رکھ رہے ہیں، ہم تو معافی ابھی ہم نے مانگی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں پیکج یہی ہے جی، راتوں کا قیام، فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو بندہ روزوں کی طرح راتوں کا قیام، تراویح کی نماز ثواب سمجھ کے ادا کرے گا، اللہ کہتا ہے اس کے بھی سابقہ گناہوں کی ہم معافی دے دیں گے۔ اچھا جی حج پہ جانا ہے، کہا جس کا حج اللہ نے قبول کر لیا وہ ایسے ہی ہے گناہوں سے جیسے اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنم دیا ہے، گناہوں سے معافی ہے۔ اچھا جی، وہ میرا پروگرام ہے جہاد پہ جانے کا، کہا آؤ، کہا رزلٹ، کہا شہادتوں کا یہ رزلٹ ہے کہ تمہارے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں پہنچے گا، تمہارا رب تمہارے ماضی کے سارے گناہوں کو پہلے معاف کر دے گا۔ آپ کسی بھی عبادت کو دیکھیں گے اس کے ساتھ معافی 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 جڑی ہے۔ میرے بھائی سوچنا تو چاہیے، حتیٰ کہ جب اسلام بالکل اپنے غلبے کے آخری مراحل میں تھا اور اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب اللہ کی مدد آ پہنچی، لوگ فوج در فوج دین میں شامل ہونے لگے، اس صورت کے آخر میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ حالانکہ نبی تو گناہ کرتا ہی نہیں، نبی تو گناہ نہیں نہ کرتے، اللہ تعالیٰ تو ان کو معصوم رکھتا ہے، ان کی اصلاح کرتا ہے، لیکن باقی کوئی شخص غلطیوں سے محفوظ نہیں۔ لیکن کامیابی ملی ہے تو بجائے اس کے کہ لفظ بولا جاتا شکر کرو، کہا جا رہا مافی مانگو۔ آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، ادھر سلام پھیرا ادھر سلام پھیرا، نیکی کی ہے، نیکی کی ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ بھی کیا غلط ہوا ہے؟ کہتا نہیں پڑھی تو نماز ہے، تو پھر توبہ کر رہے ہیں، سجدے میں معافی، رکوع میں معافی، تشہد میں معافی، دو سجدوں کے درمیان معافی 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 معافی۔ سوچنا چاہیے اگر ہمارے خالق نے جو عبادات کا ڈیزائن طے کیا ہے اس میں قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، تشہد میں، سفر میں معافی ہی معافی ہے، آپ سفر سے واپس آ رہے ہیں پھر معافی کے جملے۔ میرے بھائی اتنی زیادہ معافی کو اٹیچ کرنا، اس کے پیچھے کوئی حکمت تو ہے کہ نہیں، کوئی چیز تو ہے کہ نہیں؟ لیکن کاش ہم اپنے رب کے اس مزاج کو سمجھیں کہ ہمارا رب اس قدر ہر عبادت کے ساتھ معافی کو کیوں جوڑ رہا ہے۔ ایک یہ چیز بڑی سمجھنے سے تعلق رکھتی۔ دوسری چیز جو اس سے بھی بڑھ کر ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ سسٹم تو ہم ڈسٹرب کرتے ہیں، ڈسپلن تو ہم توڑتے ہیں، نافرمانیاں تو ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے نتائج بڑے بھیانک ہیں۔ ہم انڈائریکٹ خیر کے نتائج مانگتے ہیں، مگر انڈائریکٹ ہم جو اسلام کی حدود کو پامال کرتے ہیں اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہمیں فیس کرنا پڑتے ہیں ہم اس پر توجہ نہیں کرتے، لیکن بیان کرتے ہیں، لیکن اس کا سبب، اس کی تشخیص نہیں سمجھتے۔ مثلا میں ایک بات بتاتا ہوں،
ہر شخص یہ چاہتا ہے اس کی زندگی میں سکون آ جائے. ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یار ہر چیز مل گئی ہے، سہولتیں، نعمتیں، اولاد، گاڑیاں، سب کچھ ہے، پر سمجھ نہیں آ رہی، کوئی دل مطمئن نہیں ہو رہا. ایک بات ہے، ایک جملہ ہے چلتا ہے. آپ بھائی کہتے یار سارا کچھ ہے لیکن رات میری بےزتی بڑی ہوئی ہے. اچھا جی. آپ بھائی کہتے یار سارا کچھ کرتے ہیں اور پتہ نہیں رزق نہ پوری نہیں پڑ رہی. یہ مسائل ہیں ہمارے. اس کو نیند نہیں پوری آ رہی، اس کی بے قراریاں بڑی ہیں، اس کی انسلٹ ہو گئی ہے، اس کا رزق نہیں پورا ہو رہا، اس کو یہ پرابلم آ گئی، وہ آ گئی. کبھی سوچا کہ ان کی بیک پہ اصل سبب کیا ہے؟ وہ پھر ہمارے رب نے جرنل بات کر دی. فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. کہا اگر پانیوں میں، سمندروں میں، خشکیوں پر تمہیں فساد نظر آتا ہے، بے قراریاں نظر آتی ہیں، تباہیاں نظر آتی ہیں، اللہ کہتا ہے تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، کرتوتیں ہیں تمہاری. تم نے خود بھی ڈسٹرب ہونا ہے، دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرنا ہے. نہ تمہارے شر سے خشکیاں بچی ہیں، نہ سمندر بچے ہیں، اور تم جائزہ لینے کے لیے تیار نہیں کہ میری طرف سے معاشرے کو ڈلیور کیا ہو رہا ہے. تم اس کا تصور کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ساتھ شکوہ کرتے ہو امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، قرار نہیں ہے، برکت نہیں ہے، کمی پوری نہیں ہو رہی. اس کی تشخیص کرو گے تو سمجھ آئے گی کہ جو رب کی نافرمانیوں کی سیریل چل رہی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. آئیے اس کی چند ایک دلیلیں بھی ہم دیکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نیکی کس کو کہتے ہیں، گناہ کس کو کہتے ہیں. ہم سب لوگ بے شمار نعمتوں کے باوجود ایک رونا روتے ہیں، ریلیکسیشن نہیں ہے، ڈپریشن بہت زیادہ ہے، ٹینشن جان نہیں چھوڑتی، غم لے بیٹھے ہیں، وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا. اور بھئی پوچھو تو صحیح کہ بوڑھے وقت سے پہلے کیوں ہو گئے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے پھر اس کا جواب دیا. کہا البر حسن الخلق، عادتوں کا، رویے کا، اخلاق کا درست ہونا یہ نیک ہونے کی علامت ہے. اور والاسم ما حاق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور گناہ کی ڈیفینیشن یہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں بے قرار کر دے، پریشان کر دے کہ کہیں اس کا لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. کہا یہ گناہ کی تعریف. اس کا مطلب ہے گناہ بے قرار کرتا ہے، اس کا مطلب ہے گناہ قرار چھین لیتا ہے، سکون سلب کر لیتا ہے. پھر ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں مسئلہ حلال و حرام کا. کہہ رہے ان الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس. کہا لوگوں حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، کوئی ڈیپلی مسئلے نہیں ہے. ان دونوں کے درمیان کچھ مسائل ایسے ہیں جو متشابہ ہیں جن کو لوگوں کی اکثریت نہیں سمجھ سکتی، نہیں جانتی کہ یہ جائز ہے یا ناجائز. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. کہا جو مشکوک کاموں میں پڑا دو نتیجے اس کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. وہ بندہ اپنی عزت کا بیڑا غرق بھی کرے گا، اپنے ایمان کا بیڑا غرق بھی کرے گا. فرمایا جو بندہ مشکوک کاموں میں داخل ہونے سے بچ گیا، اس نے اپنے آپ کو روک لیا. فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، میں کہہ رہا ہوں اس کی عزت بھی بچ جائے گی، اس کا دین بھی بچ جائے گا. اگر مشکوک کاموں میں داخل ہو کے ہمارا دین اور عزت داؤ پر لگ سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے واضح حرام کاموں کا ارتکاب کر کے بھی عزت بھی جائے گی اور ہمارا ایمان بھی ڈسٹرب ہوگا. لہذا ہماری بے قراریوں کا، بے عزتیوں کا جو بڑا سبب ہے وہ اللہ کی نافرمانی. بڑی صاف سیدھی بات ہے. اسی طرح ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں، لعنتیں، بے برکتیاں، یہ ساری چیزیں کس کے ساتھ جڑی ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ. جس مرد نے عورتوں کی مشابہت اختیار کی اس پر لعنت، جس عورت نے مردوں کی مشابہت اختیار کی اس پر لعنت. جو بندہ جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے مال بیچنے کے لیے اس کے مال سے برکت کا خاتمہ، یہ سارا کچھ سمجھایا جا رہا ہے. بھائی صاف بات ہے، ہم جتنے خرابیوں والے کام کرتے ہیں میرا خیال ہے ہمارے رب نے ہر عبادت کے ساتھ ہماری معافی کو جوڑا ہی اس لیے ہے تاکہ رب معاف کرتا چلا جائے اور ہماری زندگی چلنے کی طرف جائے، حادثے کی طرف نہ جائے. اس لیے ساتھ مسلسل ہمیں معافی کا تصور دیا گیا ہر عبادت کے ساتھ. ایک یہ چیز سمجھنے والی. دوسری چیز جو بہت زیادہ سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں ہماری نعمتیں، سہولتیں، وہ دلی ذہنی سکون سب ہمارے رب کی گرفت میں ہیں.
इन्नका अज़हका व अबका, वही हंसाता है वही रुलाता है। ये वालियम उसके पास है, वो जिसको चाहता है ज़्यादा रिस्क देता है, जिसको चाहता है कम कर देता है। वमन अरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, जो बंदा हमारी याद से गाफिल होगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे, उसका जीना डिस्टर्ब हो जाएगा। वो रब जब अपने सिस्टम की मुखालफत देखता है वो नाराज़ हो जाता है, और जब रब नाराज़ होता है तो फिर नताइज दुनिया को भुगतने पड़ते हैं। हमें नहीं पता कौम आद के साथ क्या हुआ था, कौम समूद के साथ क्या हुआ था, फ़िरऔन और उसकी कंपनी के साथ क्या हुआ था। हमें माजी की कई उम्मतों के किस्से जो कुरान और हदीस में बयान किए गए हमें नहीं समझ आती, उसका सबब क्या था। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ क्या क्यों हुआ, और इसी तरह आप देखते हैं बाकी अंबिया की उम्मतों के साथ उस दौर में क्या क्यों हुआ। उन कौमों की उम्मतों की हलाकतों की बुनियादी वजह यह थी कि उन्होंने अपने खालिक के सिस्टम को कबूल ही नहीं किया। जब एक हद को क्रॉस कर गए फिर किसी को ज़मीन से उठाया, आसमानों के करीब ले जाके उल्टा करके ज़मीन पर पटक दिया, फिर किसी पर दरियाओं के समंदरों के रुख खोल दिए और किसी पर पत्थर बरसा दिए, किसी को चीख आके ले गई, किसी को बिजलियों ने उजाड़ दिया। और वजह क्या थी, जब उन्होंने इस खालिक के सिस्टम को तस्लीम नहीं किया फिर अल्लाह ताला ने उनके किस्से कुरान में क़यामत तक के लिए बयान करके कहा फ़अतबिरू या उलिल अबसार, अगर तुम्हारी आंखें हैं तो आयतें पढ़ के इस कौमों के माजी को समझ के खुद उस रास्ते पर चलने से बच जाना। इसलिए ये सारा कुछ हमें समझाया गया। लिहाजा ये बात भी समझने से ताल्लुक़ रखती है कि हमारा रब जब नाराज़ हो जाता है तो फिर हम नॉर्मल नहीं रह सकते। मुआशरा नाराज़ हो जाए तब नॉर्मल नहीं रह सकते। किसी का खामन नाराज़ है, अच्छी औरत नॉर्मल नहीं रह सकती। किसी की बीवी नाराज़ है, सिविलाइज खामन जो है वो नॉर्मल नहीं रह सकता। किसी की औलाद नाराज़ है, माँ बाप नॉर्मल नहीं रह सकते। दोस्त अच्छा है, दोस्त नाराज़ है, वो नॉर्मल नहीं रह सकते। अगर आम शख्स वो किसी की परेशानी की वजह से नॉर्मल नहीं रह सकता, जब हम रब के सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे तो फिर हम ये समझें कि हम नॉर्मल रहे, फिर तो अब नॉर्मल बनना बनता है, इल्ला कि हमारा रब माफ़ कर दे। इसलिए सिस्टम को कबूल करना, तस्लीम करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। फिर दो बहुत बड़े मसले हैं हमारे सामने। एक तसव्वुर रखा गया जन्नत का, एक तसव्वुर रखा गया जहन्नम का। इसके साथ भी यही बात जुड़ी है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। जो बंदा जहन्नम में दाखिल होने से बचा लिया गया और अल्लाह की जन्नतों में दाखिल हो गया, अल्लाह के नज़दीक अगर कोई कामयाब शख्स है तो वो ये बंदा है। अल्लाह हमें उनमें से कर दे। अब जहन्नम में क्यों जाना है भाई? जहन्नम में जाना है जराइम की वजह से, गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाना है। और जिसको रब ने माफ़ कर दिया उसका नतीजा जन्नत है। दुनिया में अल्लाह माफ़ कर दे या जहन्नम में सजाओं के बाद माफ़ कर दे, इनका एंड, माफ़ी का एंड जन्नत है। गुनाहों की माफ़ी का एंड जन्नत है। अगर अल्लाह दुनिया में माफ़ कर दे तो डायरेक्ट जन्नत, और बाज़ लोगों को नई माफ़ी मिलेगी तो जब उनको जहन्नम में दाखिल किया जाएगा वहाँ सज़ाएँ मिलेंगी, सज़ा के बाद माफ़ी होगी, फिर नतीजा क्या है? जन्नत। इसलिए दुनिया में भी हमारी माफ़ी बहुत बड़ी ज़रूरत है कि अल्लाह ताला हमें जहन्नम के ज़रिए जन्नत में दाखिल ना करे, अल्लाह हमें डायरेक्ट ही जन्नती बना दे। इसके लिए आज माफ़ी मांगेंगे तो डायरेक्ट वीज़ा लग सकता है। इसको मौखर किया तो ईमान की वजह से, कलमे की वजह से इंशाअल्लाह बिल आखिर नतीजा तो जन्नत निकलेगा। लेकिन जो चक्कर जहन्नम का लगना है, अल्लाह सबको से अपनी पनाह में रखे, वो नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले तसव्वुर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो शख्स जिसने दुनिया में बड़ी अयाशी की है उसको जहन्नम का एक गोता दिया जाएगा, एक कहा जाएगा हल राइतु खैरन क़त, जनाब कभी कोई मज़ा, कोई चस्का, कोई राहत, कोई सुकून वो ज़िंदगी में गुजरी? कहेगा ला वल्लाहि रब्बी, अल्लाह मुझे तेरी कसम, मुझे पता ही नहीं मज़ा किस चीज़ का नाम है, राहत किस चीज़ का नाम है। मैं कसम उठा के कहता हूँ मुझे नहीं पता, हालांकि उसकी 70-80 साल ज़िंदगी अय्याशी में गुजरी। फिर एक वो शख्स जिसकी ज़िंदगी परेशानियों में, गमों में, टेंशनों में गुजरी, मगर ईमान वाला था, नेकी वाला था, तौबा वाला था, इस्लाम पर खड़ा था, अल्लाह के हुक्मों की तामील करता था, लेकिन ज़िंदगी मुआशी लिहाज से, मुआशरती लिहाज से डिस्टर्ब रही है। ऐसे बंदे को जन्नत का एक मंजर दिखा के
کہا جائے گا سناؤ پریشانی کدی ویکھی ہے، وہ بھی قسم اٹھا دے گا، کہے گا اللہ کی قسم مجھے کیا ہوتا پتہ پریشانی کیا ہوتی ہے، یہ تو آخرت کی باتیں ہیں۔ یہاں اگر کسی پر مصیبت چند دن لمبی ہو جائے، اللہ اکبر، 60 سال ہم تندرست رہیں، 60 سال تندرست رہیں، اور 60ویں سال ایک ہفتہ بیماری لگ جائے تو کیا کہتے ہیں، اینج لگتا ہے جی میں ساری زندگی بیماری چی گزری۔ یہ ہماری سائیکی، اور جو ہی ہمیں راحت ملتی ہے تو ہم ماضی کو بھول جاتے ہیں، ہم تو اس طرح چلتے ہیں گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا۔ تو جنت اور جہنم یہ بہت خطرناک اور بڑے خیر والے دونوں الگ الگ اپنے فضائل رکھنے والے کہنے کے مقاصد اور منزلیں ہیں۔ تو معافی کا نتیجہ جنت ہے، تو ہماری بہت بڑی ضرورت ہے، جنت زندگی کا مقصد ہے، ساری کوششوں کا محور و مرکز ہے۔ لیکن اگر یہ یہاں معافی ہو گئی تو انشاءاللہ ڈائریکٹ جنت، اور اگر یہ معافی جہنم میں جا کے ہوئی ملے گی تو پھر بھی جنت، لیکن اتنی دیر بہت ہو چکی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے، جو لوگ جنتوں سے محروم ہو رہے ہیں بوجہ گناہ، جو جنتوں میں داخل ہو رہے جہنم میں داخل ہو رہے ہیں بوجہ گناہ، اور جنتوں میں داخلہ معافی کے ساتھ، یہ تصور ہمارے دل و دماغ میں پرنٹ ہو جانا چاہیے کہ چاہے سزا کے بعد چاہے دنیا میں معافی کے بعد، بہرحال معافی کا نتیجہ انشاءاللہ اللہ کی جنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ عطا فرمائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں، جو بہترین لوگ گزرے ہیں وہ انبیاء علیہم السلام، لیکن جب انبیاء کو ایسے مسئلے درپیش آئے تو معافی کے بغیر تو مسئلہ حل ہی نہیں ہوا۔ ہم نا اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، وہی ہوائی گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آدم علیہ السلام ہے، کہا گیا اس درخت کے پاس نہیں جانا، ٹھیک ہے نہیں جاتے۔ ایک سسٹم تھا، شیطان کو موقع ملا، اس نے مس گائیڈ کیا، درخت کے پاس چلے گئے، نتیجہ جو نکلا جنتوں سے ہی محروم ہو، جنتوں سے ہی محروم ہو۔ اب بندہ نخرے میں یہ کہے اور چلو پھر نہیں تو نہ صحیح، نہیں، نبی کا یہ مزاج نہیں، ہم تو ضدی لوگ ہیں نا، نبی کا مزاج نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پہلا نبی ہے، اس کائنات کا پہلا انسان ہے، اور کیا کہہ رہا ہے، اے ہمارے رب غلطی ہم سے ہوئی، ظلم ہم نے اپنی جانوں پر کی ہے، مگر میرا یہ عقیدہ ہے، آدم علیہ السلام کا عقیدہ، اللہ ہمارا بھی یہی عقیدہ بنا دے۔ آدم علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اور سب سے پہلا انسان ہے اس کائنات کا۔ کیا کہہ رہا ہے، اگر آپ نے رحم نہ کیا، اگر آپ نے معاف نہ کیا، اگر آپ نے آسانی پیدا نہ کی، تو تیرا نبی ہونے کے باوجود یہ اعتراف کرتا ہوں کہ ہم خسارے والوں میں سے ہوں، ہم نقصان والوں میں سے، ہم فیل ہو جائیں گے، فلاپ ہو جائیں گے۔ اور ہمارے یہاں ٹگے کا بندہ نہیں ہوتا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اپنے باپ سے ہی بندہ پوچھ لیتا ہے کہ ابا جی آپ کو ایک دفعہ مسئلہ درپیش ہوا تھا، کس طرح حل کیا تھا؟ تو آپ کا باپ بتائے گا کہ میں نے رب کی منت کی تھی، رب کے علاوہ میں نے کسی کی منت نہیں کی تھی، تو پھر رب نے میرے لیے آسانیاں دی، اگلا سسٹم چلایا۔ آگے آ جائیں، یونس علیہ السلام ہے، قوم کو دعوت دے رہی ہیں، قوم قبول نہیں کرتی، تنگ کرتے ہیں، یہ اللہ کا نبی ہے۔ ہم اپنا سٹیٹس دیکھیں، نبیوں کا سٹیٹس دیکھیں۔ تو نبی ٹینشن میں پریشانی میں چلا گیا کہ یار میری قوم میری بات ہی نہیں مان رہی، چلے گئے قوم کو چھوڑ کے۔ ظاہر ہے جب نبی ناراض ہونا تھا تو پھر آسمانوں سے اسپیشل فورس آنی تھی، پھر تو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑنا تھا۔ جب یونس علیہ السلام وہاں سے نکلے، وہ کشتی میں بیٹھ گئے، پیچھے سے قوم کو سمجھ آ گئی، کہتے ہیں مارے گئے بھائی، ہمارا نبی ناراض ہو گیا، اس کا مطلب ہے رب ناراض ہو گیا، تو ہماری بچت نہیں ہے۔ بغیر نبی کے ہی قوم سجدے میں گر گئی، قوم سجدے میں گر گئی، اور ماحول دیکھیں کیا ہے، راستے میں آتا ہوا عذاب قوم سے ٹل گیا، اور نبی قابو آ رہا ہے، نبی آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا، کشتی میں بیٹھا ہے، کشتی پھنس گئی ہے۔ ملاح نے بڑی ٹیکنیکل بات کی، بات صحیح تھی، کہنے لگا ہماری کشتی میں کوئی ایسا غلام بیٹھا ہے جو اپنے آقا کی مرضی کے بغیر فرار ہوا ہے، ہماری کشتی میں کوئی ایسا غلام بیٹھا ہے جو اپنے آقا کی مرضی کے بغیر آ گیا ہے۔ مختصر پھر اللہ کی مرضی کے بغیر وہ نکلے تھے، اجازت کے بغیر، تو پھر سمندروں میں اترنا، پھر بہت بڑی مچھلی کا ان کو نگل لینا،
اور جو اگلا پروسیس تھا وہ کیا تھا؟ غصے میں منتے ہی نہیں ہو میری گل، اینی میں انہوں نے دعوت دیتی ہے، میں ہن کی کرتا اک کے ٹھیک ہے پھر جو ہونا سی ہو گیا۔ نہیں بھائی، اوپر سے ڈکٹیشن آ رہی ہے، بھائی جان سرنڈر کرنا پڑے گا، جناب قبول کرنا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا۔ کیا؟ پہلے تو کہو نا کہ غلطی میری ہے اے رب، غلطی تیری نہیں ہے، پہلے تو تسلیم کرو۔ کیا کہو؟ لا الہ الا انت سبحانک، یہ تسلیم کرو کہ اس سارے ایشو میں رب کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ سبحانک، اللہ تو غلطیوں سے مبرہ ہے، تو پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، غلطی تیری نہیں ہے۔ جب یہ تسلیم کیا پھر اللہ نے ایک جملہ بڑا گہرا کہا اگر یہ تسلیم نہ کیا جاتا، اگر معافی نہ مانگی جاتی، اگر اصلاح نہ کی جاتی تو پھر یہی مچھلی تھی، یہی قید تھی، یہی سمندر تھے، پھر یہاں سے ان کو کوئی رہا کروانے والا، باہر نکالنے والا تھا ہی نہیں۔ انہوں نے تسلیم کیا غلطی کو، معافی مانگی، تب ہم نے رہائی دی ہے۔ اگر یہ معافی نہ مانگتے تو یہ یہیں پر رہتے۔ اور پھر ہمیں ہمارے رب نے کہا او میرے بندوں آنے والو، تم بھی اسی طرح اگر معافی مانگو گے اللہ تمہیں بھی غموں سے نجات دے دے گا، مصیبتوں سے نکال لے گا۔ لیکن سرنڈر کرنا پڑے گا، ضد نہیں، تکبر نہیں، اکڑ نہیں، تسلسل نہیں، گناہوں پر ماننا پڑے گا۔ انی کنت من الظالمین، جو قبول کر جائے گا اللہ معاف کر دے گا، اور جس نے تکبر اور ضد پیش کی کہا اس کا تو پورا رگڑا نکال لیں گے۔ وہاں نہیں، وہاں کوئی نرمی نہیں، سسٹم برداشت نہیں ہے خراب ہوتا ہوا، یہ رب کا نظام ہے۔ لہٰذا نبیوں کا یہ مزاج ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ غلطی کوئی بھی نہیں کر رہے، غلطی کوئی بھی نہیں کر رہے، اور ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں؟ کہتے ہیں لوگوں میں ایک ایک دن میں 100 دفعہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، غلطی کا تصور نہیں ہے، عبادت کی انتہا ہے، جہاد کی انتہا ہے، دعوت کی انتہا ہے، سب کچھ کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ایک دن میں 100 دفعہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ جب آدم علیہ السلام، یونس علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ رب سے مانگے معافیاں اور ان کے پیروکار کریں ضد اور پھر کہیں زندگی چلے آرام سے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو ہم انبیاء کو دیکھیں کہ جب وہاں کوئی مسئلہ بنا تو بھئی معافی کے بغیر مسئلے حل نہیں ہوئے، اس لیے ہمارا نبی غلطی کر بھی نہیں رہا پھر بھی معافی کا تصور پیش کر رہا ہے۔ اگر بغیر غلطیوں کے اللہ کے نبی ایک دن میں 100 دفعہ معافی مانگتے ہیں تو ان کے پیروکار ہونے کے ناطے ہم تو کرتے بھی غلطیاں ہیں، کیا ہمیں معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری اور ضرورت نہیں ہے؟ یہ ہمارا فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی بھی سمجھ عطا فرمائے۔ پھر آگے آ جائیں، معافی کو تسلیم کرنا تو بڑی اچھی بات ہے کہ جی غلطی ہوگی، اب معافی مانگنی کیسے؟ معافی مانگنے کس سے ہے؟ یہ اس کا اگلا پروسیس۔ تو میرے بھائی سنیے سمجھیے، جرنلی معافی میں 4 شرائط محدثین نے، اہل علم نے جمع کی۔ سب سے پہلی شرط ہے شرمندگی، شرمندگی، ندامت۔ حدیث کے لفظ ہیں الندامت من التوبہ، جو بندہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتا ہے یہ توبہ ہی ہے۔ ندامت توبہ کا پروسیس ہے، توبہ کا حصہ ہے، توبہ ہی ہے۔ جو بندہ شرمندہ ہوتا ہے وہ سمجھو توبہ ہی کر رہا ہے۔ یہ بہرحال توبۃ نصوحہ، آئیڈیل توبہ کے لیے یہ پہلی شرط ہے، بندہ اپنی غلطی پر نادم۔ ہمارے بڑا عجیب مزاج ہے، غلطی بھی کرتے ہیں اس پر ڈٹ بھی جاتے ہیں۔ جو بندہ شرمندہ نہیں ہو رہا وہ تو توبہ کی پٹڑی پر چڑھ ہی نہیں رہا، تو وہ بندہ توبہ کی پٹڑی پر چڑھے گا جو سب سے پہلے اپنے اندر سے مانے کہ میں نے غلط کیا ہے، وہ شرمندہ ہو، اس کی شرمندگی اس کو توبہ پر لے کے جائے گی، اور اس کی اکڑ، اس کی ضد، اس کا تکبر اس کو توبہ کے محلے میں جانے نہیں دے گا۔ وہ کہے گا تیرا بنتا ہی نہیں، تو ادھر کی لین جانا ہے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے زبان سے اظہار، اقرار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ، زبان سے اقرار، اظہار، فرشتے سنیں ہمارا یہ زبان سے معافی مانگنا دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسری چیز ضروری ہے، ہم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آئندہ میں نے یہ غلطی دہرانی نہیں۔ یہ نہیں کہ دل میں یہ ہے کہ یہ جمعے کو معاف کرواؤ، عصر کے بعد نئی سیریل شروع کرو، یہ ڈرامے نہیں ہیں۔
یہ ڈرامے نہیں ہیں، یہ زندگی ہے، یہ کمٹمنٹ ہے اللہ کے ساتھ کہ ایسے شرمندہ ہیں غلطی پر کہ ماضی کی معافی مانگتے ہیں، نیکسٹ اصلاح کا وعدہ کرتے ہیں کہ اے رب نیکسٹ ہم غلطی نہیں کریں گے، حالانکہ ہو پھر بھی جانی ہے، مگر ہماری نیت غلطی دہرانے کی نہیں ہونی چاہیے، غلطیوں سے بچنے کی ہونی چاہیے۔ اور چوتھی ایک شرط یہ ہے کہ اگر گناہ کا تعلق پبلک کے ساتھ، آپ نے کسی کا مال کھایا ہے تو بھئی اس کا مال واپس کرو، اس کا مال واپس کرو، کیونکہ ایک بڑی خوفناک صورت ہے جو قیامت کو نظر آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، پوچھا میری امت میں سے جانتے ہو غریب کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہے وہ غریب ہے، جس کے پاس پیسے نہیں وہ غریب ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کو بہت زیادہ نیکیاں لے کے آئے گا، زکوٰۃ والی، حج والی، دعوت والی، سخاوت والی، جہاد والی، نمازوں روزوں والی، بڑی نیکیوں کا بہت بڑا کہہ لیں گودام لے کے آ رہا ہے، مگر اس میں ایک فالٹ ہے، اس نے کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کا مال کھایا، کسی پر ظلم کیا ہے، یہ کام بھی وہ ساتھ ساتھ کرتا رہا۔ کہا اب کیا ہوگا؟ جب انصاف کا بازو لگایا جائے گا، ترازو لگایا جائے گا، تو آؤ بھائی جمع ہو جاؤ، اب جس پر اس نے ظلم کیا ہے وہ بھی آگے، ہم انصاف چاہیے، پھر جس پر اس نے ظلم کیا ہے اب وہاں معافی نہیں ہے بھائی، اللہ چاہے تو اللہ چاہے اپنی طرف سے ادائیگی کر دے، اپنی طرف سے، وہ ہر شے پر قادر ہے، مگر سسٹم یہ ہے حدیث کے مطابق کہ اب اس نیک بخت بندے کے جو نیک اعمال ہیں، جس پر اس نے زیادتی کی ہے، اب اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی۔ آپ آئے جی، آپ کی اتنی چغلیاں ہوئیں جی، یہ جناب اس کی نیکیاں آپ لے جائیں۔ آپ آگے آئے جی، آپ کا مال کھایا تھا جی، یہ اس کی اتنی نیکیاں لے جائیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ وقت آ جائے گا کہ مظلوم ابھی باقی ہوں گے، جناب کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب جب نیکیاں ختم ہو گئی، مظلوم باقی ہیں، اگلا مرحلہ کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں اب مظلوموں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہیں تاکہ مظلومہ دا وزن تے ہوڑا ہوئے نا، اب اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ جو نیکیوں کے انبار لے کے آیا تھا اب اپنی نیکیاں خرچ کر بیٹھا ہے ظلم کی وجہ سے، اب دوسروں کے گناہ اپنے کھاتے میں جب شامل ہوں گے، یہ ٹھنڈی جگہ کی طرف نہیں جائے گا، یہ گرم علاقے کی طرف جائے گا۔ اللہ سب کو سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ نارمل بات ہے، ہماری زبانیں کم اور نوکدار تیز دھار خنجر زیادہ ہیں، ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنا، لوگوں کو پر اتنی بڑی بڑی گندی تہمتیں لگا دینا، الزام لگا دینا، ہمارے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ چگلی ایسی زبردست ڈش ہے جس کو کھائے بغیر ہماری کوئی مجلس مکمل نہیں ہوتی۔ جب یہ رواج ہوگا تو قیامت کو ایسے لوگ ایسے غریب ہوں گے جن کا اینڈ بڑا خوفناک ہے۔ آج ان لوگوں سے معافی مانگنا ضروری ہے تاکہ قیامت کو ہماری نیکیاں ہمارے ہاتھوں سے نکل کے ان کے کھاتے میں نہ چلی جائیں۔ آج مسئلے کا حل ہے، مرنے کے بعد اس کا کوئی حل نہیں، اللہ کہ اللہ کسی پر رحم فرمائے۔ ایک یہ چیز ہے۔ پھر دوسری چیز جو ہمیں بڑے اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے، لین دین کے معاملات۔ جنازہ ہے، آپ آئے، کسی نے کہا اس نے اتنا قرض دینا ہے، آپ پیچھے ہٹ گئے، کہتے ہیں جب تک کوئی ذمہ نہیں لیتا میں نے جنازہ نہیں پڑھانا۔ پھر شہید ہے، بہت بڑی قربانی، لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے الا الدین، مگر قرضے کی معافی نہیں جناب، قرضہ دینا پڑے گا۔ وہ وارث دے، وہ جماعت دے، وہ دوست دے، قرض اس کا ادا کروانا پڑے گا، باقی گناہوں کی معافی ہے لیکن قرض معاف نہیں۔ جب شہیدوں کا قرض معاف نہیں ہے تو پھر ادھر ادھر کا قرض کیسے معاف ہوگا؟ یہ کوئی سیاستدانوں کے بینک ہیں کہ اربوں روپے ہڑپ کر کے تو رجسٹر ہی غائب کروا دیں؟ یہ رب کا نظام ہے، یہاں پر کسی بندے کی تیزی چلاکی ہوشیاری نہیں چلے گی۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ اس لیے یہ اس کی شرائط ہے، غلطی پر شرمندہ ہونا، زبان سے معافی مانگنا، باڈی لینگویج میں بھی معافی کا ہونا، اور بندوں کے ساتھ جو زیادتی کیا ان سے معافی مانگنا، یعنی اللہ سے بھی معافی مانگنا، اللہ کے بندوں سے بھی معافی مانگنا۔ ایک یہ چیز ہے۔ اس سے آگے آ جائے، وہ بڑی حساس چیز ہے کہ ہم لوگ ایک طرف تو چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے، لیکن ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں۔ لوگوں کے متعلق ہماری سوچ یہ ہے، مینوں ادھر تے غصہ ہی بڑا ہے، میں نہیں معاف کر سکتا،
جبکہ رب کے متعلق ہم کیا کہتے ہیں؟ ربا تو تے غفور الرحیم ہے، تو معاف کر دے۔ سبحان اللہ، تو غفور الرحیم دا بندہ ہے، تیرے دل چ کوئی نرمی نہیں؟ کہتا نہیں مینوں تے واٹی بڑا پائی، میں نہیں انہوں معاف کرنا۔ چلو ایک یہ ڈیزائن ہے۔ دوسرا، میں تو بدلہ نہیں لے سکتا، انہوں اللہ ہی پوچھے گا۔ تو پھر پوچھنا چھڑ دے، مہربانی کر، جان چھڑ دے نہ، تو پوچھنے تو بعد ہونا ہے، نالے کیس اللہ وال توڑ دینا ہے۔ ایک طرف رہنے دو نا، یا رب پر چھوڑ دو یا خود ڈیل کر لو۔ ہم رب کا نام بھی استعمال کرتے ہیں، انہوں اللہ ہی پوچھے گا، اور ہم بھی نہیں جان چھوڑ رہے کیس کی، روز فائل کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں اے آکھیا، انہیں اے کیتا۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی ہماری ماں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگ گئی۔ اس تہمت میں جو 3 لوگ شامل تھے، ان میں سے ایک شخص وہ تھا جس کی کفالت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کرتے تھے۔ تو بالکل فطری تقاضوں کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی اس بندے نے بھی یہ بات کی ہے، دلیل بھی کوئی نہیں تھی، تو جھوٹا الزام لگایا، تو آج کے بعد میں اس کی کفالت نہیں کروں گا۔ لیکن وہ رب جو چاہتا ہے کہ میرا بندہ نا بڑا کمال کا ہے، اس کے رجسٹر میں کہیں سیاہ نقطہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی بلیک سپاٹ نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو پورے رجسٹر میں توجہ لے بیٹھے۔ کسی جگہ کا بڑا خوبصورت فرنٹ ہو نا، کوئی محل ہے، کوئی بنگلہ ہے، ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہو، 10 کروڑ کا بھی فرنٹ ہو، ہماری سائیکی کیا ہے؟ ہم سارا فرنٹ دیکھ کے کہتے ہیں او یار اتھے بھی کروڑا لا چھڑنا ہی، بیڑا ہی گرک کر چھڑا سارے فرنٹ دا۔ ہم لوگ اس پہ جا کے ٹھہرتے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے اس عظیم بندے کے رجسٹر میں کہیں کوئی فالٹ لکھا جائے، کیونکہ یہ بندہ وہ تھا جو مجلس میں بیٹھا ہے، آپ سوال کر رہے بھئی کون ہے تم میں سے جس نے آج کسی کا جنازہ پڑھا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جی میں نے پڑھا ہے۔ آپ کہتے ہیں کون ہے تم میں سے جس نے کسی کی تیمارداری کی؟ وہ کہتے ہیں میں نے کی۔ اب کہتے ہیں کون ہے جس نے آج صدقہ کیا؟ ابوبکر کہتے ہیں میں نے کیا۔ کئی سوالات ہوئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا چلا ہے کہ جنت کے 8 دروازے، جو بندہ جس کام میں زیادہ محنت کرتا ہے اس کو اس دروازے سے بلایا جائے گا۔ زیادہ روزے رکھنے والے باب الریان سے گزر رہی ہیں، زیادہ تلاوت کرنے والے، زیادہ نمازیں پڑھنے والے، جہاد کا کام کرنے والے، یہ دروازے ہیں۔ کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ نے کہا ابو بکر مجھے امید ہے تو انہی میں سے ہے جس کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ ہر ٹیم کہے گی ادھروں دی لنگ جو، ادھروں دی لنگ جو۔ کیوں؟ کوئی نیکی رہ تو گئی نہیں جو آپ نے کی نہیں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں ابو بکر سارے لوگوں کی میں نے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، تیرے احسان اس قدر زیادہ تھے میں چکا نہیں سکا، تیرا اس احسان کا بدلہ تجھے اللہ ہی دے گا، اللہ ہی دے گا، احسانات بہت زیادہ ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میں نے خرچہ نہیں دینا، وہ غصہ کر کے کہتے ہیں میں نے خرچہ نہیں دینا۔ آسمانوں سے ڈکٹیشن آ رہی ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے جن لوگوں پر ہم نے اپنا فضل نازل کیا، یعنی ان کو وسائل دیے، مال دیا، ان کو چاہیے کہ وہ یہ خیر کے کام کو بند نہ کریں اور لوگوں کو معاف کر دیں۔ مطلب اشارہ تھا اس بندے کی طرف کہ معاف کر دیں۔ پھر آگے اللہ نے ایک بہت بڑی بات کر دی، کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ اللہ بھی ان کو معاف کر دے؟ اندازہ کریں وہ شخص جس کو پتہ نہیں کتنی دفعہ جنتوں کی خوشخبری مل گئی، اس کے باوجود اللہ اپنے بندے کو پیغام دے رہا ہے انڈائریکٹ، کیا ابو بکر آپ پسند نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو بھی معاف کر دے؟ تو کوئی ضد نہیں ہے، سمعنا واطعنا، کہا یہ نئی آیت آئی ہے، یہ کیس ہے اس میں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی غصہ نہیں، دوبارہ ظاہر کیا، فوری طور پر ضبط کیا، کنٹرول کیا، اور اس کی دلیل یہ کہ خرچہ جاری کر دیا۔ اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کرے تو کیا خیال ہے پھر لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے، لوگوں کو معاف کرنا چاہیے۔ ہے بڑا مشکل کام، لیکن جب رب سے معافی لینی ہے تو معاف کرنا بھی اعلیٰ ظرفی۔ اسی طرح میں پیچھے کہہ چکا ہوں کہ جس کو ہم نے تکلیف دی اس سے ہم معافی مانگ لیں، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے ہمیں تکلیف دی ہم ان کو اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ یہ انشاءاللہ ہمارا بہت بڑا خیر کا کام ہوگا، اللہ تعالی ہم اس کی انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے گا۔ پھر ایک اور چیز ہے بڑی حساس، ہر بندے کے ہاں ایک اپنا لیول ہے غلطیوں کا، میرے نزدیک یہ بہت بڑا ظلم ہے، میرے نزدیک یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ چھوٹی ہے۔ کئی لوگ بڑی غلطیوں کو چھوٹا بنا دیتے ہیں۔ میرے بھائی میں 3-4 چیزیں رکھنے لگا ہوں،
میری رائے ہے ہم سب کو بڑی باریکی سے توجہ کر کے یہ 3-4 قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا چاہیے۔ اور اس کا تو کسی کو پتہ نہیں کہ یہ جمعہ کس کی زندگی کا آخری ہے، یہ رمضان کس کی زندگی کا آخری ہے۔ البتہ ہمیں ضرور بر ضرور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آج ہمیں معاف کر دے، آج معاف کر دے، ہماری بچت اس میں ہے، لیٹ کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ وہ کیا چیز ہے میرے بھائی؟ بدکاری، بے حیائی، چغلی، غیبت، یہ سارے گناہ ہیں بڑے بڑے، مگر جو 3 بلنڈر ہیں بہت خوفناک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بڑا جرم گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو۔ بھائی صاف سی بات ہے، جو شخص اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادات میں کسی نبی کو، کسی فرشتے کو، کسی ولی کو، کسی مخلوق کو شامل کرتا ہے، یہ شرک اکبر کا کہہ لیں کہ یہ اس کا ذمہ دار ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ساری دنیا کے گناہ اس کے مقابلے میں بالکل چھوٹے ہیں۔ سب سے بڑا جرم اپنے اللہ کے ساتھ بے وفائی ہے، غداری ہے، رب کے برابر کسی کو سمجھنا، جبکہ رب کہہ چکا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میرے برابر اس کائنات میں کوئی وجود ہے ہی نہیں، نہ فرشتوں میں، نہ انبیاء میں، نہ کسی دوسری مخلوق میں، میرے برابر کوئی نہیں۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اور میری مثال بھی کسی کی طرح نہیں ہے۔ مت کسی کو میرے برابر کھڑا کرو، مت کسی کو مجھ سے تشبیہ دو، مت میرے برابر کسی کے اختیارات سمجھو، مت کسی کو میرے مقام پر لا کے کھڑا کرو۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ خود کہہ رہے ہیں اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں۔ بطور مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں اس کائنات کا کوئی وجود شامل نہیں۔ اور ہم لوگ بڑے گھٹیا انداز کے ساتھ، وہ گندے ننگے لوگ جو نہ کپڑے پہنے، نہ نمازیں پڑھیں، نہ نہائیں دھوئیں، نہ ان کو اسلام کے شعار کا پتہ ہے، نہ تقوی کا پتہ ہے، وہ لوگ جن کے گھر والے لفٹ نہیں کرواتے، جو سڑکوں پر رلتے پھرتے ہیں، غلاظتوں کے ڈھیر میں غرق ہیں، ہم ان کو رب کے اختیارات منسوب کر کے ثابت کرتے ہیں کہ اس کا بڑا رابطہ ہے، اس کا رابطہ ابلیس کے ساتھ ہے، تمہیں نمبر غلط ملا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا ایڈریس کیا تھا رابطوں کا، اس کا رابطہ ابلیس کے ساتھ ہے۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جو شریعت اسلامیہ کا لحاظ رکھتے ہیں، پاکیزگی کا لحاظ رکھتے ہیں، توحید کا لحاظ رکھتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، خدائی کے دعوے کرتے ہیں، قطعاً ان کا رابطہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے، یہ ابلیس کے نمائندے ہیں، اور جو ان کا پجاری ہے وہ طاغوت کا پجاری ہے، اور طاغوت کے پجاری رب کے ہاں عزت نہیں پائیں گے، دنیا میں بھی ذلیل کر دیے جائیں گے۔ اور عین ممکن ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہا جس بندے نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اور حدیث کے مطابق اس نظریے پر وہ مر گیا، اللہ کہتے ہیں ایسے بندے پر ہم نے جنت حرام قرار دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی۔ دوسرا بڑا جرم جو ہم بولے مصرے بن کے ہمارے معاشرے میں آرام سے چلتا ہے، وہ نبی کے مکمل دین کے اندر تبدیلی ہے۔ جس دین کو اللہ کہے الیوم اکملت لکم دینکم، لوگوں آج ہم نے تمہارا دین اسلام کے نام پر مکمل کر دیا، اس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ بدعت کے مرتکب لوگ کوئی ادھر سے ڈیزائن اٹھاتا ہے، کوئی ادھر سے بات اٹھاتا ہے، کوئی ادھر سے نظریہ اٹھاتا ہے، اور اللہ کے نبی کے دین میں خام خواہ کی نوک جوک اور تبدیلیاں ترامیم کرتا ہے اور کہتا ہے یہ بھی دین ہے، یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی اجر ہے۔ یاد رکھنا دوسرا بڑا اور گندا ترین جرم یہ بدعت ہے، جو بندہ نبی کے دین میں اپنی طرف سے کسی چیز کو شامل کرے اور اس کو ثواب کے ساتھ جوڑ دے، اس کو دین کا حصہ بنا دے، یہ دوسرا بڑا جرم ہے، اور ہر بدعت کا نتیجہ جہنم ہے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ تیسری چیز رزق حرام، جس پر ہم توجہ نہیں کرتے۔ ہمیں میٹیریلزم کا وہ نشہ چڑھا ہے کہ حلال حرام کی تمیز ختم کر کے حقوق سلب کر لینا، دوسروں کا مال کھا لینا، یہ ہمارے لیے نارمل سی بات ہے۔ میرے بھائی یاد رکھنا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جس طرح سود کی ذرائع آمدن ہے
بینکنگ کا سسٹم ہے، کتنے گھر سود سے وابستہ ہیں، کتنے خاندان اس سے وابستہ ہیں، اور جو سود کے ساتھ جڑا ہے، اللہ کہتا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ جو رب رسول کے خلاف جنگ لڑے گا وہ کبھی جیت نہیں سکتا، وہ کبھی سکون نہیں پائے گا۔ اللہ کا چیلنج ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ کہتا ہے میں سود کے سسٹم کا بیڑا غرق کر دوں گا اور زکوٰۃ صدقات کے سسٹم کو پروموٹ کروں گا۔ یہ تیسرا بڑا گندا معاملہ ہے جو رزق کے مسئلے میں ہمارے ہاں کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، کوئی شفافیت نہیں ہے۔ ایک کرپشن کا رونا روتے ہیں اوپر کی سطح پر، جس کا جس جگہ ہاتھ جتنا پڑتا ہے وہ معاف نہیں کرتا الا ماشاءاللہ۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ ہمارا رب ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ آخری گزارش وہ یہ ہے، ہم توبہ کو لیٹ کیوں کرتے؟ کر لینے ہیں، یہی چلتا ہے نا ہمارے یہاں، کر لینے ہیں۔ کیوں بھائی؟ نعوذ باللہ، یا تو ہمیں کوئی غلط فہمی ہے اپنی زندگی کے متعلق کہ میں ابھی جوان ہوں، ابھی میں نے بوڑھا ہونا ہے، اس کے بعد توبہ ہوگی، یہ بھی ایک چلتا ہے۔ کئی لوگ کیا کہتے ہیں، بس میں عمرے تے چلا جائے اگلے سال اج تے جان اتوں پھر میں سیدھا ہو کے آنا ہے، اتنے تو کیڑی ڈائی چ وڑ جانا، سیدھا ہو کے آنا ہے، تیری موت پرسوں آ جائے، تیرے مسئلے کا کون سا حل ہے؟ کوئی ضمانت ہے؟ ایک یہ ہمارا تساہل ہے کل کریں گے، ایک ہمیں مرض ہے، ہم رب کی رحمتوں کا مطلب ہی غلط لے بیٹھے، ہم رب کی رحمتوں کا غلط مطلب لے بیٹھے ہیں کہ رب کی رحمت کا مطلب ہے جو مرضی کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ رب غفور الرحیم ہے، وہ تو خود تعارف کروا رہا ہے، کہتا ہے میں غفور الرحیم بھی ہوں، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ وہ کہتا ہے انصاف بھی میری خوبی ہے، اگر میں رحمتیں کرتا ہوں تو یہ انصاف دینا، جس کے ساتھ تم نے ظلم کیا اس کو بدلہ دینا، یہ بھی میری ذمہ داری ہے، میری پہچان ہے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہا ذرے ذرے کا حساب تمہارے سامنے رکھوں گا، مت سمجھو کہ تم لوگ اللہ کے سامنے سے فرار ہو سکتے ہو، اتنا ڈیپلی حساب کروں گا کہ ذرہ ذرہ کلیئر کر کے تمہارے سامنے رکھا جائے گا۔ اگر اس کی رحمتیں بے پناہ ہیں تو اس کا انصاف بھی بڑا کمال کا ہے، اور جہاں جہاں خرابی ہوئی اگر وہ معاف نہ کرے تو پھر اس کے انصاف کو کوئی فیس نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے اور رحمتوں کا صحیح مطلب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک مسئلہ میں یہ ہے شفاعت نبوی کے متعلق کہ جو مرضی ہم کرتے چلے جائیں، ہمارے نبی نے ہماری شفاعت کرنی، بالکل ہم اپنے نبی کی شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ ہم سب کی شفاعت اپنے نبی سے کروائے، یہ ہمارا ایمان ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ لیکن شفاعت کا میرٹ ہے، شفاعت کا سٹینڈرڈ ہے، دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ اس میرٹ پر پورا نہیں اترے گا تو نبی سفارش کرے گا تو رب قبول نہیں کرے گا، اور قیامت کو بندہ میرٹ پر پورا نہ اترے اور نبی سفارش کرے رب قبول کرے، قطعا نہیں ہے، قطعا نہیں ہے۔ آج اس کانسیپٹ کو کلیئر کر لو۔ عبداللہ بن ابی سامنے لاش پڑی ہے، میرٹ پر نہیں ہے، اندر ایمان نہیں تھا، نبی اپنا قمیض اتار کے پہنا رہا ہے، نبی اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں دے رہے ہیں، نبی کہہ رہا ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ، اور نبی کا خالق کہہ رہا ہے ایک جنازہ، دو جنازے، اے میرے نبی 70 جنازے بھی پڑھائے تو میں نے اس بندے کو نہیں چھوڑنا۔ ہم نے بڑا غلط مطلب لیا کہ جو مرضی کرو، نبی سفارش کرے گا، بیڑے پار ہو جائیں گے، بیڑا غرق ہو رہا ہے سامنے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے 70 دفعہ بھی سفارش کرو اس بندے کو میں نے نہیں چھوڑنا۔ نبی وہی ہے، رب وہی ہے، قرآن ہے قرآن، میں قصے کی بات نہیں کر رہا، کسی کالم نگار کے کالم کی بات نہیں کر رہا، آج بھی قرآن میں وہ آیات موجود ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے 70 دفعہ بھی سفارش کرو کہ نہیں قبول کرنا۔ ہم کس میرٹ پر ہیں؟ ہم کس غلط فہمی میں ہیں؟ کل میں وہ بھی پڑھتا تھا، بڑی نمازیں پڑھتا تھا، کبھی کبھی جہاد میں بھی جاتا تھا، لیکن اسلام کے میرٹ پر نہیں تھا، تو اللہ نے کہا نہ تھوک چلے گا، نہ قمیص چلے گی، نہ 70 دفعہ کی سفارش چلے گی، یہ معیار پر نہیں ہے، معیار پر نہیں ہے۔ دوسری طرف ہمیں کہا گیا اگر کسی شخص کے جنازے میں 40 موحدین کھڑے ہو گئے
جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، وہ اس بندے کی سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ سامنے پڑا شخص بڑا میرٹ پر ہے، اس کے لیے سفارش کی معافی کرنے والے میرٹ پر نہیں ہے، تب بھی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ بندہ خود مشرک ہو، اللہ کے ساتھ شرک میں مبتلا ہو اور اس کی سفارش کرے کہ یا اللہ اس کو بخش دے، اللہ کہتا ہے تیرا تو اپنا کام سیدھا نہیں، تو کنوں بخشوان دے ہیں، تیرا تو خود بیڑا غرق ہوا ہے، تو سفارش لے کے آیا۔ میرٹ ہے میرٹ، جنازے میں میرٹ پڑھنے والوں کا، پڑھانے والوں کا۔ تو آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہتے ہیں قیامت کا وقت ہوگا، میں اپنی امت کو پہچانوں گا، ان کے ہاتھ، ان کے چہرے وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ اچانک میرے سامنے ایک ٹیم آئے گی، گروہ آئے گا، اس کے اور میرے درمیان ایک حجاب، ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ میں کہوں گا یا اللہ یونیفارم تو میری امت کا ہے، وردیاں تو میری امت کی ہیں، ڈریسنگ تو میری امت کی ہے، آگے آنے دیجئے۔ کہا جائے گا یونیفارم وہی ہے آپ کی امت، لیکن اس ٹیم نے، آپ کو نہیں پتا آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں کیا کیا بدعات پیدا کی، کیا کیا تبدیلیاں پیدا کی۔ تو نبی کیا کہہ رہا ہے؟ آن دو، کوئی گل نہیں۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے سوکن لمن غیر بعدی، جو میرے ڈسپلن پر قائم نہیں رہ سکے، جو میرے دیے گئے دین پر راضی نہیں رہ سکے، جو میری شریعت کو تبدیل کر کے سوکن گیٹ آؤٹ، یہاں سے دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ جس کو نبی کہے دفع ہو جاؤ، وہاں سفارشیں ملیں گی۔ آپ کے لفظ ہیں، کہا میری سفارش قیامت کو اس کو ملے گی جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا۔ اس کی پریکٹس، اس کا نظریہ، اس کا عمل، اس کا دل، اس کی زبان جو خالص توحید پر ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ جس مرضی حالت میں آئے گا میں اس کی سفارش کروں گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا وہ اللہ کی جنت میں جائے گا۔ ابو ذر کہتے ہیں اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، شراب پی ہو، آپ کہتے ہیں اگرچہ یہ سارے کام کیے ہوں۔ چوتھی دفعہ انہوں نے پھر پوچھ لیا، آپ کہتے ہیں اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، بندے نے جنت میں جانا ہی جانا۔ اس کا مطلب تھا بڑے گناہوں پر سمجھوتا اور کمپرومائز اور معافی ہے، غداری پر، شرک پر، بے وفائی پر کوئی معافی نہیں، مرنے کے بعد معافی نہیں۔ ہاں زندگی میں ہم قبول کر گئے کہ میرا رب ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ خود کسی کی اولاد نہیں، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات کا کوئی حامل نہیں، اس جیسی عبادت میں کسی کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے آجا جتنے بھی بلنڈر کیے ہیں ہم معاف کر دیں گے، کیونکہ ہم نے تیرے ساتھ جو رشتہ رکھا ہے وہ پیور رکھا ہے۔ غلطیاں بندوں سے ہوتی ہیں لیکن بے وفائی برداشت نہیں ہے، غداری نہ قوموں میں برداشت ہے نہ اللہ کو برداشت ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ جائیں گے تو شرک کی غلاظت کے گناہ سے بچ جائیں گے۔ اس پر توبہ بڑی ضروری، اور جب یہ توبہ کریں گے اللہ کے وعدے ہیں تم معافی مانگو ہم رحمتوں والی بارشیں بھی نازل کریں گے، تمہارے رزق میں اضافہ کریں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی دیں گے، تمہیں بیٹے بھی دیں گے، تمہیں راحتیں بھی دیں گے، جنتیں بھی دیں گے، نبی کی شفاعت بھی ملے گی، رب کی رضامندی بھی ملے گی، جہنم کے عذابوں سے نجات بھی ملے گی۔ لیکن شرط ہے معافی۔ ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں ہمارا رب ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارا سب ہمارے کبیرہ صغیرہ ظاہری باطنی سارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے، نیکسٹ اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ جو وفات پا چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے بہت سے بھائی اور بہنیں بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جن کی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد موجود ہے ان کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ رمضان میں جو خیر کے کام ہم نے کیے وہ قبول فرما لے، جو ہم سے کمی کوتاہیاں ہوئیں ہمارا رب ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے نفس کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ کر دے، شیاطین کے شر سے ہمیں محفوظ کر دے، اللہ فتنوں سے ہمیں محفوظ کر دے۔ اللہ ہمیں وسعت والا پاکیزہ رزق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایمان والی اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ اس وقت موت دے جب وہ ہم سے راضی ہو چکا ہو، ہم کو معاف کر چکا ہو۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔